پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں امریکہ روس چین تنازع اور پاکستان پر اس کے اثرات، اور روس کے صدر نے امریکہ کو کیا کہہ دیا کہ پوری دنیا میں واہ واہ ہو گئی۔ ناظرین، امریکہ اور روس کے درمیان جنگ کا بڑا جواز سامنے آ گیا۔ امریکہ نے روس اور چین کے خلاف ایک ساتھ دو محاذ کھول دیے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب پیوٹن کو قاتل کہا ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے، کیونکہ عہدہ صدارت پر برجمان شاید ہی امریکہ کے کسی صدر نے روسی ہم منصب کو کھلے عام قاتل قرار دیا ہو۔ جو بائیڈن اور پیوٹن ایسے صدر ہیں جو اپنے ممالک میں مختلف حیثیتوں میں طویل عرصے سے کسی نہ کسی صورت میں اہم عہدوں پر رہے ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں صدور ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ روس کی درپردہ اسٹریٹجی کیسی بھی ہو، صدر پیوٹن نے امریکی صدر کو جواب دینے کے لیے دھیما لہجہ ہی اختیار کیا ہے۔ انہوں نے صدر بائیڈن کے لیے قاتل کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، مگر یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ بچپن میں کوئی ایک بچہ جب کسی دوسرے کو بری بات کہہ دیتا ہے تو جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ جواب دینے کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، بس یہ کہنے پر ہی اکتفا کر لیتا ہے کہ جو تم نے کہا وہ تم ہی ہوگے، یعنی بات بھی کہہ دی اور کہی بھی نہیں۔ اور پوری دنیا نے پیوٹن کے اس جواب کو سراہا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان اس کشیدگی کی یوں تو کئی ٹھوس وجوہات ہیں، مگر اب ایک بڑا جواز یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے نزدیک روس نے ایک بار پھر امریکی انتخابات میں مداخلت کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب کرانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ امریکیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ دور میں امریکہ کی خارجہ پالیسیاں انتہائی منفی اثرات کی حامل رہی۔ بہت سے اتحادی ناراض ہوئے اور کچھ تو نسبتاً دور بھی چلے گئے۔ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے تو دھچکا صرف ڈیموکریٹک ہی کو نہ لگتا، بلکہ امریکہ کو بحیثیت سپر پاور مزید 4 سال تک اور خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ پچھلے 2 اشروں میں روس بھی رفتہ رفتہ مزید مستحکم ہوا ہے۔ ماسکو نے واشنگٹن کو کئی محاذوں پر اس انداز سے چیلنج کیا ہے کہ امریکہ کے بڑھتے قدم روک دیے ہیں۔ شام اس کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ روس نے بشار الاسد کو عوام کا منتخب صدر تسلیم کیے رکھا اور ان کی حکومت پلٹنے کی امریکی کوشش ناکام بنا دی۔ اب روس نے افغانستان کے محاذ پر بھی امریکہ کو اپنی سیاسی طاقت کا زور دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ماسکو فارمیٹ کے تحت امن مذاکرات اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ امریکہ کو روس کا چیلنج تو ایک عرصے سے درپیش تھا ہی، پچھلے 2 اشروں میں چین بھی بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بائیڈن انتظامیہ نے چین کو شروع ہی سے آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الاسکا مذاکرات اسی رجحان کی ایک جھلک نظر آئی۔ عام طور پر جب وفود کی سطح پر بات ہوتی ہے تو میڈیا کو اس وقت کمرے میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جب وفود کمرے میں داخل ہو رہے ہوں یا بیٹھ چکے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ علیق سلیق اور رسمی جملوں کا تبادلہ کریں۔ الاسکا میں اس کے یکسر برخلاف ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ کے اعلیٰ ترین حکام کو میڈیا کے سامنے کھل کر سنائیں۔ تائیوان، ہانگ کانگ، تبت اور چین کے اقتصادی منصوبوں پر وہ جملے کہے جن سے چینی وفد آگ بگولا ہو گیا۔ بلنکن یہ سب باتیں اپنے اتحادی ممالک جاپان اور جنوبی کوریا کے حالیہ دورے میں کہتے آئے تھے، مگر یہاں بات مختلف اس لیے ہو گئی کہ چینی مہمانوں کو مدعو کر کے انہیں میڈیا کے سامنے لتاڑا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے تو تمام باتیں پہلے سے ہی لکھی تحریر سے ہی پڑھی، مگر چینی وفد نے اس قدر لمبا لیکچر جھاڑا کہ پرانا حساب کتاب بھی چکتا کر دیا۔ چین کے امور خارجہ کمیشن کے ڈائریکٹر یانگ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ امریکی حکام کو اپنے مہمان وفد سے شاید ہی میڈیا کے سامنے کبھی سننا پڑے ہوں۔ رہی صحیح کسر چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے پوری کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صدر بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے ٹیلی فونک بات چیت کے نتیجے میں ہونے والے الاسکا اسٹریٹجک مذاکرات لفظوں کی گولہ باری میں بدل گئے۔ چینی وفد نے یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ بھول جائے کہ وہ چین کا گلا گھونٹ سکتا ہے، اور یہ بھی کہ امریکہ اب دنیا کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش چھوڑ دے۔ آگ اس لیے بھی بھڑکی کیونکہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ جب امریکہ افغانستان، عراق، شام اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں شامل رہا تو چین نے رفتہ رفتہ خود کو نہ صرف فوجی سطح پر زیادہ
مستحکم کر لیا بلکہ اقتصادی طور پر ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے ایک ایسا معاشی نیٹ ورک پھیلا لیا جو امریکہ کے اتحادیوں کو اس سے دور کر رہا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کی روس اور چین سے اس کشیدگی کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کشیدگی فی الحال ختم ہونے کے آثار نہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع کا دورہ بھارت بھی چین ہی کے خلاف بھارت کو مضبوط کرنے کے تناظرے میں دیکھا جانا چاہیے۔ حال ہی میں کوارڈ سربراہ بات چیت بھی ہوئی ہے۔ کوارڈ میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت شامل ہے۔ اسے بھی چین ہی کے خلاف نیٹو طرز کا اتحاد سمجھا جاتا ہے۔ اس تناظرے میں دیکھیں تو پاکستان کی اہمیت ایک طرف امریکہ بلکہ دوسری طرف روس اور چین کے لیے بھی بڑھ رہی ہے۔ اسلام آباد کو دیکھنا ہوگا کہ کس پلڑے میں کتنا وزن ڈالنا قومی مفاد میں ہوگا۔ ناظرین، چین روس نے ایک نیا معاہدہ کیا ہے۔ دنیا بھر کی کرنسیوں پر ڈالر کی حکمرانی ہی امریکی طاقت کی ضمانت ہے اور اس کے لیے امریکہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا ہے۔ تاہم روس اور چین نے مل کر ایسا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جان کر پورا امریکہ ہل کر رہ جائے گا۔ روس اور چین نے اپنے تجارتی سودے ڈالر کی بجائے اپنی کرنسیوں میں طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روس نے حال ہی میں 1 ارب ڈالر مالیت کے اسٹیٹ بانڈ جاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور اس میں امریکہ کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ روس یہ بانڈ ڈالر میں نہیں بلکہ چینی یوان میں جاری کرے گا۔ روس کی طرف سے ریاستی قرض بھی یوان میں جاری کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور یوان کے بین الاقوامی کرنسی بننے کی راہ میں اس کے متوازی قدم چائنا پیٹرو یوان ہے، جس کے تحت تیل کے سودے بھی ڈالر کی بجائے یوان میں کیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شنگھائی فیوچر ایکسچینج پر تیل کے معاہدے جلد یوان میں شروع ہو جائیں گے۔ اس سے امریکہ کو بڑا دھچکا لگے گا اور امریکہ اس طرح پوری دنیا میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔